السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 159 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین نے 3 قول پیش کی ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو جب اپنی موت نظر آئے گی، موت کا وقت قریب ہوگا تو انہیں فرشتے نظر آئیں گے، تو اس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ اللہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس وقت موت کے قریب ایمان لانا کیا قابل قبول ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اس وقت کا ایمان مقبول اور معتبر نہیں ہے، اور اس سے کچھ نفع بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت سے ہوں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کریں گے۔ اس وقت یہود و نصارہ جتنے بچے ہوں گے وہ سب کے سب اسلام کو قبول کریں گے۔ اور اس آیت کی تصدیق میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، احکام کو نافذ کرنے والے، عدل کرنے والے، اور سلیب کو توڑنے والے، خنزیر کو قتل کرنے والے ہوں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ تو سرکار فرماتے تم چاہو تو اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھو، یعنی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو دین محمدی کی اشاعت کریں گے، اس وقت جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ آیہ نمبر 160 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے حلال تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ فَبِظُلْم یعنی یہودیوں کے ظلم کو بیان کیا گیا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ یہود جو ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، میثاق کو توڑتے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے، انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل بھی انہوں نے کیا، اور حضرت مریم پر بہتان بھی باندھا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین اور اس کے راستے سے روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، اور اللہ کی کتابوں میں جو اللہ نے نازل فرمائی اس کو تبدیل کیا، اس میں ترمیم کی، اور پھر ان کا یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی نبوت کی صداقت کو اپنی کتابوں میں دیکھا، واضح ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو بہت ساری ظلم ہیں، اس کی وجہ سے بطور سزا اللہ تبارک و تعالی نے کئی پاک چیزوں کو ان پر حرام کر دی۔ تو کون کون سی چیزیں تھیں؟ تو اس کے تعلق سے سورہ انعام میں آیہ نمبر 146 میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے بیان فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَبَيْنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا، گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کے پیٹھوں پر یا آنتوں میں یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی ان پر جو ہے ہر ناخون
والا جانور جیسے اونٹ، خرگوش وغیرہ سب، یہ پہلے حلال تھی، بعد میں ان کی جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور گائے بکری کی چربی وغیرہ، بعض مفسرین لکھتے ہیں بعض مچھلیاں اور پرندے بھی ان پر حرام قرار دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان کو کیوں دی؟ تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ظلم اور سود خوری کی وجہ سے، انبیاء کے قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی. یعنی یہ حرام چیزیں جو ہے اصلاً حرام نہیں تھی، بلکہ بطور سزا ان پر حرام قرار دی گئی. اب آیا نمبر 161 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزید 2 عملی برائیوں کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ اس سے منع کیے گئے تھے اور لوگوں کا مال نہ کھا جاتے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہودیوں کے جہاں بے شمار عقائد کے لحاظ سے خرابیاں تھیں، وہیں اعمال کے لحاظ سے بھی خرابیاں تھیں. تو اس آیت کریمہ میں اعمال کے لحاظ سے 2 خرابیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہودی کیا کرتے، سود کھاتے اور رشوت لیا کرتے تھے. اور رشوت لینا اس قدر عام تھا کہ جب کسی کے تعلق سے فیصلہ کرتے، جو رشوت دیتا اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے، حتیٰ کہ اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ رشوت کے خاطر جو ہے وہ شرعی احکام کو جو ہے بدل دیا کرتے تھے. اب اس امت کے لیے بھی جو ہے سود اور رشوت یہ حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سود جو ہے 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. نعوذ باللہ من ذالک، کس قدر سنگین جرم ہے آپ دیکھیں. اور پھر دوسری بات جو خرابی ہے وہ رشوت لینا. اس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا اور ان کے درمیان لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت ہے. تو یہ جرم جو ہے بنی اسرائیل میں تھی، رشوت اور سود خوری عام تھی. تو کم قسمتی سے اس امت میں بھی یہ چیز عام ہو گئی ہے. سود کا کاروبار بازاروں میں ایک دم عام ہے، گھروں میں، شادیوں کے معاملات میں، ہر چیز میں آدمی سود دیتا ہوا نظر آتا ہے. مسلمان سوسائٹی میں یہ وبا عام ہے، اور رشوت کا معاملہ بھی ایک دم عام ہے. اور پھر ایک بات بتائی گئی وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، رشوت بھی ہیں، اس کے علاوہ فراڈ، دھوکہ دینا اور ذخیرہ اندوزی اور جھوٹ بول کر مال کمانا، بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو روک دی، اور ان پر عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط فرما دیا. تو آج بھی ہم پریشان ہیں اور ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے، اور رزق کے معاملے میں پریشان ہیں. جس کے پاس رزق ہے وہ کسی اور ٹینشن سے پریشان ہے. سارے معاملات کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جھوٹ اور دغا بازی، فراڈ کو عام کر دیا ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. رشوت خوری اور رشوت دینا اور اس کے علاوہ سود کو ہم نے عام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. مولا تعالیٰ شریعت محمدیہ، شریعت اسلامیہ پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے آیا نمبر 162 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ہاں جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا. والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے. تو اس سے پہلی والی آیت میں آپ دیکھیں آیت نمبر 160 اور 161 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جو ہے کچھ بدعمالیوں کو، بدعقیدگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بد کرداریوں کو بیان فرمایا،
اب کہ انہوں نے ظلم کیا، سود کھایا، نبیوں کو قتل کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا وغیرہ، بہت ساری ان کے بد کرداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعملیوں کو بیان فرمایا۔ اب آیا نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے جو نیک لوگ تھے، مومن علماء تھے، اب ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ یعنی سب یہودی ایک جیسے نہیں تھی، اگرچہ اس میں بد کردار زیادہ تھے لیکن کچھ راسخ فی العلم بھی ہیں ان میں، یعنی علم میں گہرے، سچے اور ایمان والے بھی تھے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کی صفات کیا تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نبیوں پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے تھے، اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتاب توریت انجیل پر اس پر بھی ایمان لاتے تھے اور راسخ فی العلم تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کی بھی تعریف فرمائی۔ وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہیں ان کا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، وہ نماز قائم کرنے والوں میں سے تھے، زکوٰۃ دینے والوں میں سے تھے، اور آخرت پر اللہ پر ایمان رکھنے والوں میں سے تھے۔ تو یہودی پہلے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ صفات جو ان میں ہیں، جو انہوں نے جو ہے توریت میں پڑھا تھا، اس کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کو بیان کیا کہ ایک نیک لوگ بھی ان میں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کا اجر کیا ہے۔ فرماتا ہے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یعنی ایسے لوگوں کو ہم عظیم اجر سے نوازیں گے، جنت سے نوازیں گے، بلند درجہ ہم انہیں عطا کریں گے۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ یہ بات بتاتی ہے کہ ہر قوم میں اگر شر کثرت کے ساتھ ہو وہاں خیر بھی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں نماز، زکوٰۃ سے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا انعام اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے آیا نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے رسول معظم بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف نازل فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمائی کہ یہودی گروپ میں سے دو شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کے تعلق سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی چیز اللہ نے نازل ہی نہیں کی، گویا کہ قرآن کو نے رد کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کا رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی، اے حبیب آپ پر بھی وحی نازل فرمائی۔ تو ایک یہودیوں کی جو ہے ہٹ درمی تھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ایک طرف تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کے بعد جو ہے کوئی وحی نازل کی ہی نہیں، اور پھر دوسری تفسیر کے مطابق مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر واقعی آپ نبی ہیں تو آپ پر بھی آسمان سے کتاب اترنی چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، یعنی ایک بارگی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، تو آپ نبی ہوتے تو آپ پر بھی آسمان سے ایک بارگی کتاب نازل ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بیجا مطالبے کا جواب اس آیت کریمہ میں عطا فرمائی کہ ہم نے وہی تم پر بھی اسی طرح نازل کی جس طرح ہم نے نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر کی تھی، یعنی سارے نبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بنام گنا دیا۔ حالانکہ ان نبیوں میں سے کسی پر بھی آسمان سے کتاب نازل نہیں کی گئی، ایک بارگی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ وحی اور الہامی کے ذریعے ہدایت دی گئی تھی۔ اگر یہودی ان سب کو نبی مانتے ہیں چونکہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام سب کو جو ہے وہ نبی مانتے ہیں، ان پر ایک بارگی کتاب نازل نہیں ہوئی،
تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ پر بھی آسمان سے کتاب اترے، تو بات سمجھ میں آتی یہ محض ہٹ درمی تھی، ضد تھی، ایمانی طلب نہیں تھی، چونکہ نبوت کا ثبوت جو ہے آسمان سے کتاب اترنے پر نہیں ہے بلکہ معجزے کے ظاہر ہونے پر ہے۔ اور تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے اور انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے ثبوت میں بے شمار معجزات کو پیش کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، درختوں کا جو ہے کٹ کر آنا، آپ کو سلام کرنا، درخت کی شاخوں کا، پتھروں کا سلام کرنا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، اور بے شمار غیب کی خبریں دینا، اور سب سے بڑھ کر معجزہ قرآن مجید جو ہمیشہ زندہ، روشن اور ناقابل تبدیل معجزہ ہے۔ تو دنیا کے تمام انبیاء کے معجزے کو آپ دیکھیں، ان کے وقت کے ساتھ جب وہ وصال فرمائے گئے وہ بھی جو ہے اٹھا لیے گئے، تو وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گئے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے، باقی ہے، چمکتا ہوا ایک طریقے سے چیلنج ہے۔ تو باقی انبیاء اکرام کے معجزات تھے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ اب یہ قرآن ایسا زندہ باقی چمکتا ہوا معجزہ ہے، نہ کوئی اس جیسی ایک صورت بنا سکا، نہ کوئی اس میں کمی و بیشی یا تحریف کر سکا، نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا کر سکے گا۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے کہ جن انبیاء کے معجزات جو ہے موجود نہیں رہے انہیں تو نبی مانا جائے، اور جس نبی کا معجزہ زندہ جاوید ہے ان کی نبوت کا انکار کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ یہ اعلان کرتی ہے کہ وحی کا سلسلہ ایک ہی ہے، ہدایت کا سرچشمہ ایک ہی ہے، وہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے ایک ہی نور کی صورت میں چمکتا رہا، اور وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے کامل ترین شکل میں ظاہر ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو پچھلے انبیاء اکرام پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں کیا چاہیے؟ انہیں یہ چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، کیونکہ یہ وہی وحی ہے، وہی نور ہے، وہی ہدایت ہے جو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کمال تک پہنچی۔ اب ایک بات کہ قرآن ایک بارگی نازل نہیں ہوئی، اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں، جب قرآن مجید آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا تو یہود نے اپنے کم عقلی کی بنیاد پر ضد کے باعث کہا کہ اگر واقعی کتاب اللہ کی کتاب ہے تو ایک بارگی نازل کیوں نہیں ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی؟ چونکہ یہ اعتراض ان کی جہالت کی بنیاد پر، حقیقت سے بے خبری کی بنیاد پر تھا، کیونکہ قرآن جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا یہ کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فضیلت ہے اور امت کے لیے ایک طریقے سے ربانی حکمت کا مظہر ہے ایک طریقے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کو کہ قرآن ایک بارگی نازل کیوں نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام جو ہے نازل ہوا، کتاب نازل ہوئی ایک بارگی، اور اس کے لیے مخصوص جگہ فکس کی گئی لینے کے لیے، کہاں؟ مخصوص وقت فکس کیا گیا، مخصوص مقام جیسے طور پر بلایا گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی۔ لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نزول کا حال کیا تھا؟ زندگی بھر مسلسل نازل ہوتا رہا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جہاں بھی آپ ہوتے وہیں اللہ کا پیغام نازل ہو جایا کرتا تھا، خواہ آپ بدر کے میدان میں ہوں، احد کے وادیے میں ہو، غار ثور میں ہو، کسی اونٹ کے پشت پر ہوں، یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہوں، تو کہیں بھی جو ہے وہی نازل ہوتا۔ اب پھر جو ہے ایک اور حکمت آپ سنتے چلیں کہ ایک بارگی اگر قرآن نازل ہوتا، سارے فرائض، واجبات اور سارے منع کرنے والی چیزیں ایک ساتھ واجب ہو جاتی، تو سوچئے جس وقت یہ قرآن نازل ہوا تھا اس وقت جو قوم تھی اس قوم کا حال کیا تھا؟ شراب نوشی، سود کا کاروبار، زنا، ظلم اور بدکاری، یہ ساری چیزیں ان کی عادتیں بن چکی تھی، عادتوں میں یہ ساری چیزیں جہالت کی عادتوں میں جکڑی ہوئی تھی وہ قوم تھی۔
کیا سب ایک ساتھ اگر احکامات آتے ہیں کیا وہ ایک ساتھ اس پر عمل کر سکتے تھے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ دل میں وہ آہستہ آہستہ اترے، دل نرم ہو، ان کی عادتیں رفتہ رفتہ بدلیں، اور ایمان کی جو بیج سے جو ہے عمل کا درخت جو ہے یہ پروان چڑھے. اسی لیے شراب کی حرمت کو آپ دیکھیں، سود کی ممانعت کو دیکھیں، سب کے سب جو ہے رفتہ رفتہ مراحل میں آئے تاکہ امت کے لیے جو ہے قبول کرنے میں آسانی ہو جائے. تو اب ایک اور حکمت جو ہے آپ سماعت کرتے چلیں. قرآن کا جو نزول ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات سے جڑے ہوئے ہیں. یوں سمجھے جب کوئی آپ سے سوال کیا جاتا، کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی دشمن اعتراض کرتا یا کوئی حکم الہی کو واضح کرنا ہوتا، اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وحی کو نازل فرماتا اور لوگوں کو جواب مل جاتا اور جو ہے ان کی اصلاح ہو جاتی. تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ موقع کے لحاظ سے قرآن جیسی ضرورت تھی ویسا حکم نازل ہوا. یوں جو ہے قرآن کریم اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے لیے ایک رہنما. یعنی یہ کتاب زندگی اس طرح اتری کہ اس کا ہر لفظ جو ہے عمل، تجربہ، ایکسپیرینس اور واقعی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور پھر جو ہے قرآن کے نزول سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل جو ہے ہمیشہ جو ہے وحی کی لذت سے جو ہے تازہ اور معمور رہتا جو ہے اور سکون قلب کا ذریعہ ہوتا. تو بات خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن کا جو ہے رفتہ رفتہ تھوڑا کر کے نازل ہونا، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں بلکہ اس میں کامل حکمت ہے. یہ نزول جو ہے امت کے لیے تربیت اور سہولیت کا ذریعہ ہے اور عملی زندگی کے لیے جو ہے ایک ربط ہے. لیکن یہود اس کو سمجھ نہیں سکے، بلکہ جب انہیں سمجھایا گیا اپنی ضد اور ہٹ دمی سے وہ باز بھی نہیں آئے. مگر ایمان والے ہی جانتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کا نازل ہونا دراصل اس میں رحمت ہے، اس میں حکمت ہے، بلکہ محبت الہی کی یہ روشن دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.